اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین و امام المتقین وقائد الغر المحجلین سیدنا و سندنا و حبیبنا و شفیعنا و کریمنا و مولانا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم ویل لکل ہمزۃ لمزۃ الذی جمع مالا وعددا یحسب ان مالہ اخلدا کلا لینبذن فی الحطمۃ وما ادرک ما الحطمہ نار اللہ موقدۃ التی تطلع علی الافئدہ انها علیہم مؤصدۃ فی عمد ممددہ صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ الکریم قال اللہ تعالی فی شان حبیبہ ان اللہ وملائکۃہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ قرآن مجید فقرہ حمید 30واں پارہ سورہ ممازہ کی تلاوت کی گئی۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے ویل لکل ہمزۃ لمزہ، ہر طعنہ زن عیبجو کے لیے ہلاکت ہے۔ دیکھیے ابھی ہم عید الاضحیٰ کے بابرکت دن سے گزر کے یہاں تک پہنچے ہیں۔ یقیناً ہم نے اپنے مال کو بھی پاک کیا، اپنی نیت کو بھی پاک کیا، اپنی سوچ کو بھی پاک کیا، اللہ کی رضا کے لیے قربانی دی۔ رضا ربانی کے لیے جب اتنی بڑی اپنی مال کو قربان کرتے ہیں تو میرے بزرگوں، دوستوں، بچوں، ساتھیوں، اللہ نے فرمایا ہر طعنہ زن عیبجو کے لیے ہلاکت ہے۔ وہ میں ہوں، آپ ہوں، یا ہمارے بڑے ہوں یا ہمارے چھوٹے ہوں۔ یہ بات ہمیں یاد رکھنی چاہیے، اپنے بچوں کو بتانا چاہیے، اپنی بچیوں کو بتانا چاہیے، جو جوان ہو رہے ہیں، جو بڑے ہو رہے ہیں، کہ دیکھو عیب جو ہی جو ہے، طعنہ زنی جو ہے، تمہارے لیے قیامت میں ہلاکت کا سبب بنے گی، تمہارے اعمال ضائع ہو جائیں گے۔ الذی جمع مالا وعددا، جس نے مال جمع کیا اور اسے گن گن کر رکھا۔ مال آئے ضرورت کے لیے جو آپ نے رکھنا ہے رکھ لیجیے، نہیں تو ادھر کا مال ادھر اور ادھر کا مال ادھر، ہاتھ جھاڑ کے کھڑے ہو جائیے۔ دیکھیے کیسے بارش ہوتی ہے۔ یقین تو رکھیں اپنے رب پہ، مگر ایسا نہیں ہے۔ ہم تو گنتے رہتے ہیں، ریٹائر ہوتے ہیں نوکری سے یا پرائیویٹ نوکری سے یا سرکاری سے، جو ہمیں محنت کی سارے زندگی کی کچھ جو جمع پونجی ملتی ہے اس کو ہم ڈال دیتے ہیں بینک کے اندر کہ ہمارے 1 کروڑ روپے میں ہمیں 10 لاکھ روپے مہینہ آتا رہے گا۔ یہ حرام ہے میرے بھائیوں، میرے دوستوں، یہ حرام ہے۔ یاد رکھیں اس بات کو، یہ حرام ہے، قطعاً حرام ہے۔ میں کروں، آپ کریں، یا ہمارے کوئی اعزاء اقربا کریں۔ اسی لیے خیر و برکت اٹھ گئی ہے ہم لوگوں کے گھروں سے، اسی لیے مصیبتیں، پریشانیاں اور بیماریوں میں مبتلا ہو گئے۔ یحسب ان مالہ اخلدا، اور وہ گن گن کر جمع کرتا ہے اور گمان یہ کرتا ہے کہ اس کا مال اس کو ہمیشہ زندہ رکھے گا۔ کبھی نہیں، کبھی نہیں۔ ابھی پچھلے دنوں UAE کے بادشاہ کا انتقال ہوا ہے، وہی بنجر زمین ایک سادی سی زمین پہ کے اندر دفنا دیا گیا۔
جو حکومت کر رہا تھا ایک مملکت، کیا لے گیا؟ کچھ نہیں، 2 جوڑے وہ بھی کسی اور نے پہنائے۔ ایسے مجھے اور آپ کو بھی دو کپڑے جو ہیں اوپر اور نیچے کے، وہ کوئی اور پہنائے گا، آپ نہیں پہنا سکیں گے اپنے آپ کو۔ خیال کریں اس بات کا۔ کلا لَيُنبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ، ہرگز نہیں ہوگا۔ جو کمایا جائے گا دنیا میں اس کو رب کریم و عظیم فرما رہا ہے تو چورا چورا کر دینے والی آگ میں جھونک دیا جائے گا۔ چورا چورا کرنے والی، سونا چاندی مکان جائیدادیں جو ناجائز طریقے، بنانا منع نہیں ہے، پیسہ جمع کرنا منع نہیں ہے۔ اگر ہوتا تو صدیق اکبر اتنے امیر تھے، سیدنا عثمان غنی اتنے امیر تھے، اور بہت سے صحابہ کرام۔ رسول اللہ نے یہ نہیں کہا کہ تم سب کچھ نکال دو۔ یہ تو محبت رسول تھی کہ سرکار نے فرمایا جاؤ بھائی مال چاہیے، تو سیدنا عمر فاروق تشریف لائے، ان سے پوچھا کیا لائے ہو؟ کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آدھا مال گھر کا سارا آپ کی نظر کو پیش کر رہا ہوں اور آدھا میں بیوی بچوں کے لیے چھوڑا ہوں۔ پیچھے آئے سیدنا ابو صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے پوچھا آپ کیا لائے؟ یا رسول اللہ جو تھا سب اٹھا کے لے آیا۔ سبحان اللہ۔ گھر میں کیا چھوڑا؟ اللہ رسول۔ ذرا آپ کوشش تو کریں اللہ کی طرف ایک قدم بڑھانے کی، آپ دیکھیے کیسی ہے، آپ کو حاجت نہیں رہی کسی چیز کی۔ وما ادراک ما الحطمہ، اور آپ کیا سمجھے کہ چورا کر دینے والی، یہ چورا چورا کر دینے والی آگ کیا ہے؟ نار اللہ موقدۃ التی تطلع علی الافئدہ، وہ اللہ کی بھڑکائی ہوئی آگ ہے۔ وہ آگ نہیں ہے جو جنگلوں میں لگ جائے اور میلوں پھیل جائے، اللہ کی بھڑکائی ہوئی آگ ہے جو دلوں پر چڑھ جائے گی۔ وہ آگ آپ کے دلوں پہ اور ہمارے دلوں پہ چڑھ جائے گی اگر ہم نے قرآن مجید کی اس آیت کے حساب سے اپنی زندگی کو نہیں سمجھا اور نہیں بنایا۔ اور صرف یہ نہیں کہ دلوں پہ چڑھ جائے گی، بلکہ انہا علیہم موصدۃ، وہ آگ ان پر ہر طرف سے بند کی ہوئی ہوگی، دلوں پہ چڑھے گی اور خول میں آپ کو لپیٹ دیا جائے گا، بند کی ہوئی ہوگی، اس میں بھنتے رہیے آپ جب تک پوری نہیں ہوگی آپ کی سزا۔ کھال اترے گی، پھر رب کریم کھال چڑھا دے گا، گوشت نہیں جلے گا آپ کا، پھر کھال اتر جائے حتیٰ کہ آپ کی سزا پوری نہ ہو جائے۔ اور جب سزا پوری ہو جائے گی تو آپ کو دوزخ سے نکالا جائے گا۔ ایمان والوں کو ماتھے پہ لکھا ہوگا یہ دوزخی تھا۔ اللہ، بڑی شرمندگی ہوگی، خجالت ہوگی اس وقت میں انسانوں کو۔ سرکار کے پاس تشریف لے جائے گی، ہوتا ہے زری یہ نور کے سمندر میں، وہ نشان ہٹا دیا گیا، مگر جائیں گے آپ اور ہم سب۔ بھائی اس سے پیارے جو اللہ تعالیٰ وعید بتا رہا ہے اس کو تو سوچیں۔ ایک جنت کی حور میں زندگی گزار دی اور دنیا میں سارے خراب کام میں مبتلا رہا، فائدہ کیا ہوا میری زندگی کا؟ اس کتاب کا کیا فائدہ ہوا؟ ابا کی فاتحہ، نانی کا 40واں، دادا کی برسی کے لیے؟ یہ کتاب اس مقصد کے لیے نہیں ہے۔ میں ہمیشہ یہی کہتا ہوں، یہ کتاب اپنی زندگی میں ڈھالنے کے لیے ہے، لاہ عمل ہے آپ کی زندگی کا، آپ کو نکھارنے کے لیے ہے، آپ کو سنوارنے کے لیے ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے سختی سے منع کروایا، اور یہ عام ہے اس وقت چغلی کھانا۔
دوستوں کے درمیان فساد ڈالنے کی اور بے عیب لوگوں میں عیوب تلاش کریں۔ میں افسوس سے کہتا ہوں، اگر میں یوں کر کے آپ کی طرف اشارہ کروں کسی برائی کا، تو 4 انگلیاں تو میری طرف آ رہی ہیں، پہلے میں اپنی 4 برائیوں کو تو دیکھوں۔ بے شک میں آپ کی ایک برائی کی طرف اشارہ کر رہا ہوں، آپ میں یہ خرابی ہے، تو یہ 4 انگلیاں جو ادھر آ رہی ہیں اس کو بھی تو دیکھو بھائی، تم میں کیا غلاظت ہے؟ جس وقت اس غلاظت کو دیکھو گے اپنی طرف کی، تو وہ ایک انگلی بیٹھ جائے گی، وہ سامنے والا آپ کو اپنے سے بہتر لگے گا۔ خامی ہے، چغلی کھاتے ہیں ہم لوگ، فساد ڈالتے ہیں اعزا میں، اقربا میں، دوستوں میں۔ حضرت اسماء بنت زید بیان کرتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تم کو ان لوگوں کی خبر نہ دوں جو تم میں سب سے اچھے ہیں؟ مسلمانوں نے کہا، کیوں نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ آپ نے فرمایا، یہ وہ لوگ ہیں جب ان کو دیکھا جائے گا تو اللہ تعالیٰ یاد آ جائے گا۔ سبحان اللہ جب ان کو دیکھا جائے تو اللہ تعالیٰ کی یاد آ جائے۔ پھر فرمایا، کیا میں تم کو ان لوگوں کی خبر نہ دوں جو تم میں سب سے برے ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں جو چغلی کھاتے ہیں، دوستوں کے درمیان پھوٹ فساد ڈالتے ہیں، اور جو لوگ عیب سے بری ہوئے ہیں ان میں عیب نکالتے ہیں۔ بے عیب ذات تو اللہ تعالیٰ کی ہے، بے عیب ذات تو نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ ہم اور آپ میں تو 100 عیب ہوتے ہیں، 100 خامیاں ہوتی ہیں۔ ذرا غور تو کریں صبح سے شام تک کہ اپنے حالات پہ، اپنی چیزوں پہ۔ اس آیت میں یہ فرمایا ہے کہ ہرگز نہیں اس میں کافر کے مظلوم کا رد فرمایا، یعنی نہ وہ خود دنیا میں ہمیشہ رہے گا، نہ اس کا جمع کیا ہوا مال باقی رہے گا، اور اس کو رسوا کرتے ہوئے الحطمہ میں، حطمہ ایک جہنم کا ایک حصہ ہے، اس میں جھونک دیا جائے گا۔ حطمہ دوزخ کی آگ کا وہ طبقہ ہے جہاں اس کو توڑ پھوڑ کر پیس ڈالا جائے گا، سبحان اللہ فیس جیسے آپ گوشت کی مشین میں قیمہ نکالتے ہیں، ایسی پیس ڈالتے ہیں۔ اس طبقے کو الحطمہ اس لیے فرمایا ہے رب کریم نے کہ اس میں جو کچھ بھی ڈالا جائے گا وہ اس کو توڑ پھوڑ کر چورا چورا کر دیا جائے گا۔ یہ دوزخ کا وہ طبقہ ہے جو ہڈیوں کو توڑ دے گا، گوشت کو کھا جائے گا۔ ان لوگوں کا جو تانہ زن اور عیبی لوگ ہیں، اس طبقے کو اس میں ڈالا جائے گا۔ تو آج اگر ہم میں کوئی خرابیاں ہیں، تانہ زنی، عیبی کی، اپنے دوستوں میں، اپنے بھائیوں میں، اپنے رشتہ داروں میں، اپنے بیوی میں، اپنے بچوں میں، تو خدا کے لیے آج ہی استغفار کر کے اللہ سے توبہ طلب کریں، اور پھر آئندہ نہ کرنے کا اللہ سے وعدہ کریں۔ اگر اگلے لمحے بھی آپ کی موت آ جائے گی، یقین مانیے آپ کی بخشش پکی ہے۔ سبحان اللہ یہ میرے رب کا اصول ہے۔ توبہ کر لی، اس کے بعد اگر آپ کی موت بھی آ گئی فوراً توبہ کے بعد، تو آپ کا بیڑا پار۔ کتنا عظیم ہے، کتنا اچھا ہے ہمارا رب کہ لمحہ نہیں لگاتا معاف کرنے میں۔ دوزخ کی آگ کی شدت جو ہے نا، آپ اور ہم اندازہ نہیں کرتے۔ گرمی ہوتی ہے ہماری حالت خراب ہو جاتی ہے، پنکھا نہیں ہو تو ہماری ہوا خراب ہو جاتی ہے، پسینے چھوٹ جاتے ہیں، بنیان اور تہمت پہن کے، کچھا پہن کے بیٹھ جاتے ہیں۔ مجھے یاد آیا بنیان اور کچھے پہ برسبیل تذکرہ آ گئی یہ بات۔ میرے عزیزوں، میرے بزرگوں، میرے ساتھیوں، میرے بچوں،
آج کل کے معاشرے میں عام ایک چیز جا رہی ہے کہ ہم گھروں میں عموماً آپ دیکھ لیجیے، میں نے بڈھے لوگوں کو بھی دیکھا ہے اور میں نے جوانوں کو بھی دیکھا ہے، بچے تو وہی کریں گے جو بڑے کریں گے۔ مرد برمودا پہنتے ہیں جن کی پنڈلیاں کھلی ہوتی ہیں۔ اگر میری پنڈلی کھلی ہوئی ہے اور آپ کی نظر پڑی ہے تو آپ کا وضو ٹوٹ جائے گا، پہلی بات۔ دوسرے یہ ستر یہ نہیں ہے کہ آپ اپنے جسم کے صرف وہ حصے چھپائیں جو کہ افشا کرنے میں گناہ کبیرہ نازل ہوتا ہے۔ اللہ نے حکم دیا ہے کہ ستر پوشی جو ہے ناف سے لے کے نیچے تک کی ہے۔ دوسری چیز یہ کہ ہم اپنے گھروں میں یہ دیکھ رہے ہیں، ہماری بچیاں ہمارے اعزاء میں بال کھلے، سخت ترین ممانعت ہے، 4 لوگ پکڑے جائیں گے عورت کے بال کھلے ہونے کے، باپ، بھائی، شوہر اور بیٹا، اور چاروں کو زوردار پھیٹی لگے گی۔ ہاں، ان چاروں نے اپنا حق ادا کیا، منع کیا اور اس کے باوجود کیا تو مبرہ ہیں اس سزا سے، وگرنہ سزا بہت سخت ہے۔ الرحمن الرحیم۔ باپ، بیٹا، شوہر، بھائی، یہ نہیں کہا ہے رسول اللہ نے کہ چھوٹا بھائی ہو یا بڑا بھائی، بھائی بھائی ہے، بہن کی عزت ہے، فطرت ہے، پاکیزگی ہے۔ ہمارے گھروں میں عام یہ چیز ہے، گھر سے نیچے اتر رہے ہیں تو جناب دوپٹہ ہے نہیں ہے، ایک چیر ایسے ڈال دی۔ ان کی ستر پوشی ان کا سینہ ہے، چہرہ نہیں ہے، سینہ ہے اور بال ہے، اور ندیر ناف کا سارا حصہ۔ مرد کی ستر پوشی ناف سے لے کے نیچے تک ہے حصہ۔ کیا ہم لوگ روزانہ آئے دن اپنے گھروں میں مشاہدہ نہیں کرتے؟ کیا کبھی ہم نے اپنی بیٹیوں کو اور بچیوں کو اور بہوؤں کو ٹوکا ہے؟ ہمت ہے؟ ڈرتے ہیں؟ ہم خدا سے نہیں ڈرتے، یہ دنیاوی رازق جو ہے نا، ان سے ڈرتے ہیں کہ یہ رزق بند کر دے گا، یہ کل کو پیسے نہیں دے گا، یہ کھانا نہیں کھلائے گا، یہ گھر سے نکال دے گا، جائیداد میری ہے، اس کے باوجود چل بڈھے باہر جائے۔ آج جائیے دیکھیے عیدی میں اور دوسرے دارالعمان میں کیسے کیسے لوگ پڑے ہوئے، کھاتے پیتے پڑے ہوئے۔ میرے بزرگوں یہ بات سمجھیے، یہ کتاب آپ کو سنوارنے کے لیے ہے، چومنے چاٹنے کے لیے نہیں ہے خالی، سر پہ رکھنے کے لیے نہیں ہے خالی، اس کو زندگی میں ڈھالنے کے لیے، نہیں تو بیکار ہے۔ کل قیامت میں یہی قرآن مجید کھڑا ہوگا بارگاہ عزی میں اور کہے گا اے رب اس شخص نے میرا حق ادا نہیں کیا۔ وہ شخص کہے گا اللہ میں نے اس کو حفظ کیا تھا، اتنے بچے پڑھائے، اتنی تراویح پڑھائیں، اتنے ہی۔ قرآن شریف کہے گا کہ ہاں یہ صحیح کہہ رہے ہیں، مگر تو نے مجھے کیوں بنایا تھا، مجھے کیوں تخلیق کیا تھا تو نے؟ تاکہ یہ اپنی زندگی کو سنوارے، نکھارے۔ وہ اس نے کچھ نہیں کیا، باقی سب کام کیے، پڑھا بھی ہے، وظیفہ بھی پڑھا ہے، یہ وظیفہ پڑھ لو، یہ سورت پڑھ لو، یہ اس کا فائدہ۔ کاروبار، تجارت کی ہے آپ نے، اور آپ کو پتہ ہے تجارت کے بعد آپ کو منافع ہو یا نقصان؟ آپ نے اس سے تجارت کی، یہ پڑھ لو یہ فائدہ ہو جائے گا، وہ پڑھ لو اس سے وہ نقصان ہو جائے گا۔ اس پہ جو عمل تھا وہ نہیں کیا، تو تجارت سے فائدہ ہو گیا، آپ کو بیماری بھی دور ہو گئی، آپ کے مسائل بھی حل ہو گئے، پیسہ بھی مل گیا، نوکری بھی مل گئی، امتحان میں بھی پاس ہو گئے، اس کا حق ادا نہیں ہوا۔ تو وہ آپ نے جو مانگا تھا وہ دنیا میں دے دیا، اس لیے یہ پوچھے گا مجھ سے آخرت میں اور آپ سے۔ میری آپ لوگوں سے مؤدبانہ درخواست ہے، اپنے گھر میں نکلنے سے پہلے صبح کو اگر قرآن مجید آپ کے پاس وقت نہیں ہے
اور آپ اتنے زیادہ مصروف ہیں اپنی زندگیوں میں، تو خدا کے لیے کم از کم روزانہ صبح نکلنے سے پہلے قرآن مجید کو کھول کے ایک نظر دیکھ کے اور پھر چلے جاؤ، 2 لائنیں پڑھ لو۔ میں نہیں کہتا پورا پارہ پڑھو، آج نشان لگا لو، کل یہاں سے آگے سے پڑھ لو۔ کیا ہم لوگ یہ کرتے ہیں؟ ہماری تباہی ہے۔ کیوں نہیں ہوگی تباہی؟ آپ دنیا میں رہتے ہیں، گھاٹے کا سودا کریں گے، آپ کو منافع کون دے گا؟ اگر دے گا تو پتہ مجھے بھی بتا دیجیے گا، میں بھی جا کے لے لوں منافع۔ ایسا نہیں ہے بھائی، قرآن مجید کا سودا نقد ہے۔ آپ اللہ سے بات کرتے ہیں اور اللہ آپ کی بات کو پورا کرتا ہے۔ یہ اس کتاب کی خوبصورتی ہے، مگر حق یہ اس کتاب کا یہ نہیں ہے۔ حق یہ ہے کہ ہم اس کو اپنی زندگی کے لاہے عمل میں ڈھالیں، وغیرہ سب بیکار ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ اپنے حبیب کے صدقے میں ہمیں سچے طریقے سے اور اچھے طریقے سے لسانی جھگڑوں سے پاک فرماتے ہوئے، آمین، ہر قسم کے مذہبی اور سیاسی چیزوں سے پاک فرماتے ہوئے اللہم اللہ کی طرف اس طرح رجوع ہونے کی توفیق نصیب فرمائے جیسا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش تھی اپنی امت کو دیکھنے کی۔ آمین۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔